مجموعہ کلام فسانہ کون و مکان کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اس عہد میں ہیں جس میں احمد جاوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اتنا بڑا نام، پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو احمد جاوید صاحب نے کہا کہ کچھ مطالعاتی نشستیں ہونی چاہیے، حلقہ ارباب ذوق دلی کی طرز پر، کہ کچھ غزلیات ایک شاعر کی پڑھی جائیں اور اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک پہلا قدم اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ غزلوں والا کام بھی ہم کریں گے، کیوں نہ ایک ایسا شعری مجموعہ جس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں ہم سب جمع ہوں اور احمد جاوید صاحب کو اس میں زحمت دی جائے۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے۔ دوں گا سید حامد علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اظہار خیال فرمائیں۔ سید حامد علی صاحب۔ آداب۔ میں ڈاکٹر ضیاء صاحب کی طرح عالمانہ تبصرہ بھی نہیں کروں گا اور عباس صابر صاحب کی طرح شاعرانہ تبصرہ بھی نہیں کروں گا۔ میں قاری کی حیثیت سے کہ جیسا میں نے انہیں پایا وہ میں جو عرض کیے دیتا ہوں کہ شارق جمال صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد ایسا جو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گلدان میں سجے گلاب کے پھولوں کو آپ کسی شخص کے ذوق کا خوبصورت اظہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں شعر و ادب کو بھی ایسے ہی دیکھتا اور محسوس کرتا ہوں۔ گلاب آنکھوں کو بہت بھاتے ہیں کہ محبت کا استعارہ مانے جاتے ہیں، لیکن انہیں پورا چمن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شارق جمال صاحب نے اظہار کے گلدان میں یک رنگی نہیں سجائی۔ ادب و فلسفے کے تحیر کے سفید پھول ہیں، خوبصورت الفاظ سے لپٹی پتیوں میں سے جھانکتی محبت کی رنگ برنگیات کی کلیاں ہیں، اور خود کلامی کی سرگوشیوں کا تجسس و تحیر زدہ سنہری زر ہے۔ جب آپ کی دسترس میں فکر و فن کا گلزار ہو تو کیا عجب ہے کہ آپ کب رنگ و بو کا کوئی انوکھا امتزاج پیش کر کے لوگوں کو چونکا دیں۔ غزل اور نظم میں تو ان کے افکار صاف دکھائی دیتے ہیں، نہ جانے تخیل کے صدف میں وہ اپنے اندر کیا گوہر آبدار رکھتے ہیں۔ امکانات لامتناہی ہیں۔ کئی ادیبوں اور شاعروں نے غزل کے بارے میں لکھا کہ یہ اردو کی سزا سہاگن صنف ہے۔ اگر یوں ہے تو شارق جمال نے اس سہاگن کی مانگ میں بیش بہا ستارے بھرے ہیں۔ اب وہ عوام اور خاص کے مذاق کی بحث میں نہیں پڑتے، بلکہ ان کی شاعری ایک ہی رنگ لیے ہوئے ہے کہ وہ تخیل کے سنہری دھاگوں سے اردو کے دامن پہ بسہولت زردوزی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ رنگ و بو اور فکر و خیال کے جو پیرہن بنتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ غالب کی تعقل پسندی اور مضمون آفرینی کے معتقد ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے بھلے لگتے ہیں ماورا ہے جو معانی سے میرا حرف جنوں، میرے اندر کہیں غالب کی غزل زندہ ہے۔ میں جو کہتا ہوں تو ہوتی ہے مناسب، لیکن بات غالب نے کہی ہو تو حسین ہوتی۔ خواب ایک حد تک دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات مقامی بھی ہیں اور آفاقی بھی۔ ہر خوش فکر شاعر کی اپنی فکری ترجیحات ہوتی ہیں، زبان کی شیرینی اور رعنائی اپنی جگہ، لیکن ان کے فکر کے دیے کی لو خاصی تیز ہے۔ ان کی نظمیں بھی بے پناہ پر اثر ہیں، جیسے وہ اپنی نظم اسم اعظم میں کہتے ہیں، یہاں پہ موہوم کچھ نہیں ہے، یہاں پہ معدوم کچھ نہیں ہے، یہاں پہ معلوم کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہ
ابدی سچائی بیان کرتے ہیں جس کی جڑیں نظریہ ہست و بود میں پیوست ہیں۔ پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے شعر کے حوالے سے کہیں ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ شعر کے معنی دراصل اس میں پنہا کیفیت اور تاثر سے نمودار ہوتے ہیں۔ شارق جمال کے ہاں کیفیت رنگوں میں ڈھلتی ہے اور تاثر میں تاثیر اتر آتی ہے۔ اس میں شاید ان کے مطالعے، تجربات، تخیل اور بیرونی اثرات کا ہاتھ رہا ہو کہ غیر محسوس طریقے سے یہ اس عطار کی طرح ہیں جو مختلف خوشبوؤں کے ملانے سے ہر بار ایک نئی خوشبو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کا کلام پڑھ کر ایک صاحب علم کی دو باتیں یاد آتی ہیں کہ شاعر کا سب سے گہرا رشتہ جمال سے ہوتا ہے اور جمال غیر زمانی اور غیر مکانی ہوتا ہے۔ شاعری ایک کیفیت کو چار آنکھوں سے دیکھنے اور دو ذہنوں سے سوچنے کا نام ہے، اور شارق جمال کے پاس اظہار خیال کے ترکش میں وہ سب تیر موجود ہیں۔ ان کے پاس جذبہ ہے، دلیل ہے، تخیل ہے اور محبت کا محیط بے کنار ہے۔ وہ گاہے تنہا گاہے انجمن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تحیر و فکر کے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ شعور ذات کو صدیاں گزر گئیں ہیں مگر ابھی تلک اسی حیرت کا سامنا ہے مجھے۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔